میں روزانہ اپنی گرمی کیسے نکالوں، یہ بات مجھے روزانہ پریشان کرتی ہے، کیونکہ چاچو نے مجھے کبڈی کی اتنی بڑی عادت ڈالتی تھی کہ دن بدن میرے اندر کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب چاچو میرے ساتھ کھیل کھیل کر تھک گئے تھے اور شہر سے باہر کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتی۔ اب میں نے اپنے تایا ابو سے کام چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کا طوطا تھا تو کافی بڑا تھا، لیکن میرا کام پورا ہو جاتا تھا، بس تھوڑی سی ایک دن تکلیف ہوتی تھی۔ بالکنی میں لٹکا کر کرنے لگے۔ جب چاچو نے دیکھا تو میرا نام گوری ہے اور میں 17 سال کی خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ میرے تایا ابو، جیجا جی ابو سب ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ 3 منزل کا گھر ہے، ایک پوزیشن سب کے پاس ہے۔ چاچو سب سے نیچے رہتے ہیں، دوسری منزل پر ابو تایا رہتے ہیں، تیسری منزل پر میں رہتی ہوں۔ گھر میں صرف ایک ہی جوان لڑکی ہوں۔ میرے تایا ابو کی 2 بیٹے ہیں، ایک مجھ سے 2 سال بڑا اور ایک 10 سال کا ہے۔ چاچو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں سب کی لاڈلی ہوں۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹی سی بچی تھی، تب بہت گرمی ہوا کرتی تھی۔ چاچو مجھے اٹھا کر اپنے نیچے پوزیشن میں لے جاتے تھے۔ ان کے کمرے میں اے سی لگی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اسی سامنے بٹھا کر اور میرے کپڑے اتار کر سائڈ پر رکھ دیتے تھے۔ میں سر ہٹا دیتی تھی اور کہتی، چاچو آپ بھی اپنے کپڑے اتار دیں نا، آپ کو بھی گرمی ہو رہی ہوگی۔ یہ معصوم بچی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ چاچو نے میرے کپڑے سائڈ پر کرنے کے بعد چاچو میرے فیکٹری کے اوپر والی زمین پر اپنی درمیان والی انگلی چلانے لگے۔ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی انگلی کو مزید حرکت میں لایا، بولا، ہاں چاچو مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے گہری لمحی سی سانس لی اور کہا، اچھا پھر مجھے ایسا کرنے دو گے؟ یہ بات کسی کو مت بتانا، ہم دونوں آپس میں یہی کرتے رہیں گے۔ چاچو نے مجھے سیدھا لیٹایا تھا اور چاچو نے میری دونوں ٹانگیں کھولی اور پھر اپنے ہاتھ سے میری فیکٹری کا دروازہ کھولنے لگے۔ میری فیکٹری اور دروازہ پہلی بار کھل رہا تھا، اس لیے مجھے درد ہونے لگا۔ چاچو یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے درد سے گہری آواز نکالی ہوئی کہا، پریشان مت ہو۔ خود میرے اوپر آئی اور میرے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ چاچا جان کا ہتھوڑا بہت بڑا ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے چھوٹا کرنے کے لیے میری فیکٹری کے اندر لے کر جانے لگا ہے۔ فیکٹری کا دروازہ پہلی بار کھل رہا تھا۔ میں پسینے سے تر ہونے لگی، چاچا جان نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے میری فیکٹری کا دروازہ ہی توڑ دیا۔ یہ رونے والی کیا بات، ایک نہ ایک دن تو ٹوٹنا ہی تھا۔ اچھا نہیں ہوا کہ جو میرے ہاتھوں ٹوٹ گیا۔ چاچا جان میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے درمیان لے کر بولے، لیکن آپ تو میرے چاچا ہیں، ہمیں پاپ لگے گا۔ میں نے دہی سے کہا، پریم میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں پاپ نہیں لگے گا۔ اب چلو مجھے اپنا ہتھوڑا اپنی فیکٹری کے اندر لے کے جانے دو۔ چاچا جان نے مجھے پھر دوبارہ سے لیٹایا اور کہا، پھر دھیرے سے اپنا ہتھوڑا میری فیکٹری کے اندر داخل کر دیا۔ پھر میری فیکٹری کے اندر سے انہیں ہوتا ہوا زیادہ میری فیکٹری ٹوٹ چکی تھی۔ ہم ابھی کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دیپک دروازہ کھولو، تایا جان نے بلند آواز میں چاچا جان کو پکارا۔ تایا جان کی آواز سن کر چاچا کے ہوش اڑ گئے اور چاچا بہت گھبرانے لگے۔